بالی ووڈ کی ماضی کی مقبول اداکارہ ریما نے انکشاف کیا ہے کہ ماضی میں ان کا ایک سیاستدان کے ساتھ سکینڈل بنایا گیا جو جھوٹ پر مبنی تھا۔ ریما خان کے مطابق سیاستدان کے ساتھ جھوٹا سکینڈل بنائے جانے پر انہیں بے حد تکلیف ہوئی۔ وہ آج بھی اس سکینڈل کو سوچ کر افسردہ ہو جاتی ہیں۔ ریما نے ماضی میں بنائے گئے سکینڈل کا اگرچہ ذکر کیا، تاہم انہوں نے اس سیاستدان کا نام لینے سے گریز کیا جن کے ساتھ ان کا جھوٹا سکینڈل بنایا گیا تھا۔ ایک انٹرویو میں اداکارہ ریما نے دعویٰ کیا کہ مذکورہ سکینڈل جھوٹا تھا اور وہ ایک صحافی نے بنایا تھا۔ ریما خان کے مطابق جس صحافی نے یہ جھوٹا سکینڈل بنایا ان کا خیال تھا کہ میں انہیں انٹرویو نہیں دیتی اور بہت نخرے کرتی ہوں۔ اداکارہ نے سکینڈل بنائے جانے والے صحافی کا نام لینے سے بھی گریز کیا، تاہم انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ صحافی ہی شان اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کے لیے اکساتے رہے۔ اداکارہ نے بتایا کہ جب وہ اور شان فلم انڈسٹری میں آئے تو دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو گئے اور انہیں سپر سٹار جیسی حیثیت مل گئی اور لوگ انہیں چاہنے لگے۔ ریما خان کے مطابق جب انہیں شہرت ملی اور فلم انڈسٹری کا وہ حصہ بنی تو اس وقت وہ اور شان دونوں ہی کم عمر تھے اور انہیں ٹین ایجر جوڑا کہا جاتا تھا اور ان دونوں کی کم عمری کا فائدہ صحافیوں نے اٹھایا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ کم عمر ہونے کی وجہ سے شان اور ان میں میچورٹی نہیں تھی اور صحافیوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کے لیے اکسا کر خبریں اور ہیڈ لائنز بناتے رہے۔ اداکارہ نے بتایا کہ اس وقت جب کوئی صحافی ان سے ملتا تو انہیں کہتا کہ شان نے ان کے بارے میں فلاں بات کہی ہے، اور جب کوئی شان سے ملتا تو انہیں کہتا کہ ریما نے آپ کے بارے میں فلاں بات کہی ہے، جس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر دیتے تھے اور صحافی اس بات کی ہیڈ لائن نکال کر خبریں بناتے تھے۔ ریما نے تسلیم کیا کہ ان کے اور شان کے درمیان اختلافات رہے ہیں، تاہم یہ بھی اعتراف کیا کہ ان دونوں نے مل کر اچھا کام کیا اور انہیں ایک ساتھ انتہائی بہترین کام کرنے کا موقع ملا۔ اداکارہ نے شان کو اس وقت کا بھی فلم انڈسٹری کا سپر سٹار قرار دیا اور کہا کہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ ایک سوال کے جواب میں ریما نے شان کو اب بھی پہلے نمبر پر رکھا، جبکہ فہد مصطفیٰ کو دوسرے، ہمایوں سعید کو تیسرے اور فواد خان کو آخری یعنی چوتھے نمبر پر رکھا۔ ریما خان نے اداکارہ ماہرہ خان اور مہوش حیات کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی گریس کا مزید خیال رکھیں اور سوشل میڈیا پر ہر وقت ایکٹیو رہتے وقت مزید محتاط رہیں۔ اداکارہ نے انٹرویو کے دوران اپنی ازدواجی حیثیت پر بھی بات کی اور کہا کہ شادی کے بعد وہ ہر فیصلہ یا کام سوچ سمجھ کر کرتی ہیں کیونکہ اب ان پر بیوی اور بہو کی ذمہ داری بھی ہے۔ ریما کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھتی ہیں اور ان کا زیادہ تر وقت ان کی دیکھ بھال میں ہی صرف ہو جاتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں اداکارہ نے دعویٰ کیا کہ ماضی میں انہیں بھارتی فلموں سے کام کی پیشکش بھی ہوئی، تاہم انہوں نے محض اس لیے بھارتی فلموں میں کام کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ فلم میں کام کرنے کے لیے لباس پر سمجھوتا نہیں کر سکتی تھیں۔ خیال رہے کہ ریما خان 2011 میں پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر طارق شہاب کے ساتھ شادی کے بعد امریکہ منتقل ہو گئی تھیں۔ مارچ 2019 میں ریما خان کو حکومت پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ شادی کے بعد چند سال تک وہ شوبز سے دور رہیں۔ بعد ازاں انہوں نے شوبز میں واپسی کی اور وہ مختلف تقریبات اور منصوبوں میں بھی دکھائی دی۔ ریما خان کا ایک بیٹا ہے اور شاندار اداکاری پر رواں سال مارچ میں حکومت پاکستان نے ریما کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ ریما خان کا کہنا ہے کہ ان کی سیاست میں صرف اتنی ہی دلچسپی ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور وہ کسی کو اپنا فیورٹ بنا کر اس کے حق اور کسی دوسرے کے خلاف باتیں نہیں کرتی۔ ریما خان کہتی ہیں کہ ان کے خیال میں ایک ایماندار لیڈر قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اداکارہ ریما خان کا کہنا تھا کہ وہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ کرنے جا رہی ہیں جس میں مختلف لوگوں کے انٹرویوز ہوں گے۔ ان کے مطابق اس سے پہلے بھی وہ امریکی سیاستدانوں کے انٹرویوز کر چکی ہیں جو ان کے لیے بہت اچھا تجربہ رہا۔ ایک سوال کے جواب میں ریما کا کہنا تھا کہ مجھے اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے۔ بیٹے کا نام سید محمد اذان شہاب ہے، بہت لاڈلا ہے، میرا سارا وقت میرا بیٹا لیتا ہے۔
اس کے سارے کام میں خود کرتی ہوں۔ تاہم ریما کا کہنا ہے کہ وہ پرائیویسی کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ میں میڈیا پر اپنے بیٹے کو نہیں لے کر آتی۔ میری بہنیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن میں کبھی ان کو بھی میڈیا پر نہیں لے کر آئی، کیونکہ ایسے میں کوئی کسی طرح کا بھی کمنٹ کر دے یا بات لکھ دے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ پرسنل لائف کو میڈیا سے میں نے دور رکھا۔ میں جب ہیروئن تھی تب والی زندگی کا اپنا مزہ تھا، اب ایک بیوی ہوں تو اس زندگی کا اپنا مزہ ہے۔ پہلے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی تھی، اب ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں لوگ اور سسرال والے یہ نہ کہیں کہ شوبز کی لڑکیاں گھر بسانے والی نہیں ہوتی۔ ریما خان، جو کہ اداکاری کے ساتھ ساتھ ہدایت کاری بھی کر چکی ہیں، کا کہنا ہے کہ بطور اداکارہ کام کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ نے اپنے آپ پر توجہ دینی ہوتی ہے، لیکن بطور ڈائریکٹر آپ کو ہر شعبے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ میرے دونوں تجربے بہت ہی یادگار رہے ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ محمد علی، ندیم اور معین اختر نے میری فلم کی اوپننگ کی۔ مجھے شمیم آرا کی ڈائریکشن میں کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا جس کے بعد وقت کی کمی کی وجہ سے مزید ڈراموں میں کام نہیں کر سکی۔ انگریزی زبان پر تبصرہ کرتے ہوئے ریما نے کہا کہ یہ میرا یا آپ کا نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کا کمپلیکس ہے۔ اگر کوئی غلط انگلش بول دے تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انگریز غلط اردو بولے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کسی نے اس کا مذاق نہیں بنایا۔ انگریزی میں گالی دی جائے تو اتنا برا نہیں مانا جاتا، لیکن اگر پنجابی میں کوئی گالی دے تو انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو لے کر شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی کسی کا مذاق بنانا چاہیے۔